توہین اصحاب رسول کو کل بھی حرام سمجھتے تھے، آج بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں اصحاب رسول کا احترام کیا ہے، ہر دور میں اصحاب رسول کا احترام کیا ہے، لیکن یہ بل پیش کرنے والے کان کھول کے سن لیں، ہم ہر منبر سے ہر چوک میں بتائیں گے آل محمد کا دوست کون ہے، آل محمد کا دشمن کون ہے۔ اس لیے کہ جب احترام ہو رہا تھا، کون ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو اصحاب رسول کا احترام نہیں کرتا؟ سب کرتے ہیں نا، تو پھر اس ناموس صحابہ کے بیل پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے پیچھے مقصد اور ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت رسول کے قاتلوں کو رضی اللہ کہلوانا، قاتلان حسین کو لعنت سے بچانا۔ اور کل میں نے جمعے کے خطبے میں کہا، میں نے کہا دنیا کان کھول کے سن لے، ہم نہیں لیں گے نام، ہم نام نہیں لیں گے، لیکن لعنت خود ڈھونڈ لے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 3-4 ہزار کا مجمع ہوتا ہے جمعے میں۔ میں نے کل بتایا ہم اس بل کے پابند نہیں ہیں، ہم اس بل کے پابند ہیں جو میدان غدیر میں پاس ہوا ہے۔ توجہ فرمائی نا، ہم اس بل کے پابند ہیں جو میدان غدیر میں پاس ہوا۔ اس بل کو کتنے بندے پاس کرنے والے تھے؟ 25 لوگ۔ ہم اس بل کو کیا مانیں؟ ہم تو اس بل کے پابند ہیں جس کو 25 نہیں 1.25 لاکھ اصحاب نے پاس کیا ہے۔ 1.25 لاکھ اصحاب نے پاس کیا، اور جب بل پاس ہوا، قانون بن گیا، اب رسول نے فرمایا جاؤ علی کو سلام کرو، وسلم ہو انہو امیر المومنین۔ ایسے نہیں بلکہ یہ کہو السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تمہارا پہلا خلیفہ بھی علی کو سلام کر رہا تھا امیر المومنین کہہ کر، دوسرا بھی امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہا تھا، تیسرا بھی امیر المومنین کہہ کر سلام کر رہا تھا۔ تو بل تو پاس ہو گیا تھا، قانون بن گیا تھا، اب جتنے امیر المومنین بناتے رہو، توڑتے رہو، وہ نہیں بنیں گے۔ امیر المومنین کل بھی علی تھا، آج بھی علی۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کا 4تھا سورہ، آیت کا نشان 82، افلا یتدبرون القرآن، فرمائے قرآن پڑھنے والے غور کیوں نہیں کرتے میں کہہ کیا رہا ہوں؟ ہر نبی کے کلمہ پڑھنے والے سے اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے والے غور کیوں نہیں کرتے؟ آگے والا جملہ سنو گے، فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا اگر قرآن میں نے نہ بھیجا ہوتا تمہیں قرآن میں اختلاف نظر آتا۔ اللہ کا چیلنج ہے، قرآن میں نے بھیجا ہے، لہذا اس میں کوئی اختلاف تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ میں کوئی عیب ہے؟ نہیں، سبحان ربی الاعلی۔ بھیجنے والا بے عیب، اور لانے والا جبرائیل وہ بھی بے عیب، اور جس کے پاس لے کے آیا مصطفیٰ بھی عیب بے عیب ہیں۔ اللہ بھیجنے والا قرآن کو بے عیب، جبرائیل لانے والا وہ بھی بے عیب، اور جس کے پاس لے کے آیا وہ بھی بے عیب، اور جس کتاب کو لے کے آیا وہ بھی بے عیب۔ جب کتاب بے عیب، لانے والا بے عیب، جس کے پاس لایا وہ بے عیب، تو پھر کلمہ پڑھنے والوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں گے، بس آج کی مجلس میں یہی فکر دینی ہے، کیوں اختلاف ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے
کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے تاریخ کو پڑھا سوچ سمجھ کر، تاریخ کو پڑھا سوچ سمجھ کر، سمجھ کے پڑھا، قرآن کو خالی پڑھتے چلے گئے، صحیح بخاری کو پڑھا، مسلم کو پڑھا، ترمذی کو پڑھا، تاریخ کو پڑھا سمجھ کر، قرآن کو خالی پڑھتے چلے گئے۔ ماہ رمضان میں 2 پارے ختم کر لیے، 3 کر لیے، کل خانی میں گئے 1 پارہ ختم کر لیا، قرآن کو پڑھتے چلے گئے، تاریخ کو سمجھ کر پڑھا۔ اب یہ کلمہ پڑھنے والے چاہتے ہیں جو تاریخ بتا رہی ہے قرآن بھی وہی کہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ توجہ فرمائی، یہ ہے اختلاف کی وجہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤرخ ایک نہیں تھا، مؤرخ مختلف الاذہان تھے، مؤرخ مختلف الاذہان تھے، ایک نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں گے آپ، وہ تاریخ لکھ کے چلے گئے، اب انہیں واپس نہیں لا سکتے۔ اب ایک ہے تاریخ کی اینک، ایک ہے قرآن کی اینک۔ اگر تاریخ کی اینک لگاؤ گے، جیسا شیشہ ہوگا سامنے والی چیز اسی طرح نظر آئے گی، جیسا شیشہ ہوگا۔ اگر نیلا شیشہ ہے تمہیں دودھ بھی نیلا نظر آئے گا، اگر پیلا شیشہ ہے تو سفید چیز بھی تمہیں پیلی نظر آئے گی۔ وجہ اس لیے کہ مورخ ایک نہیں تھا، مورخ مختلف الاذہان تھے، لیکن قرآن بھیجنے والا بھی بے عیب، لانے والا بھی بے عیب۔ اگر قرآن کی اینک لگا کے دیکھو گے تو چیز تمہیں اصلی حالت میں نظر آئے گی۔ پہنچ گئی ہے نا بات آپ تک؟ اگر قرآن کی اینک لگا کے چیز کو دیکھو گے تو تمہیں اصلی حالت میں نظر آئے گی، جو حقیقت ہے قرآن کی اینک وہی بتائے گی۔ لیکن تاریخ کی اینک لگاؤ گے تو وہی چیز کبھی تمہیں سفید نظر آئے گی، کبھی سیاہ نظر آئے گی، کبھی پیلی نظر آئے گی، کبھی نیلی نظر آئے گی۔ وجہ اس لیے کہ مؤرخ ایک نہیں تھا، مؤرخ مختلف الاذہان تھے۔ اچھا، اب پتہ کیسے چلے کہ وہ مؤرخ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے بیدار بتاؤں میں؟ کیسے پتہ چلے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ یہیں سے اختلاف شروع ہوا کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے تاریخ کو سمجھ کے پڑھا، قرآن کو خالی پڑھتے چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں جو تاریخ نے بتایا ہے قرآن بھی وہی بتائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مورخ مختلف الاذہان تھے۔ اچھا، میں جوانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی مثال دیتا ہوں، جیسے کسی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، اب انتخابات آ رہے ہیں نا، تو دیکھنا پارٹیاں مختلف جلسے کریں گی، پیپل پارٹی اپنا کرے گی، نون لیگ اپنا جلسہ کرے گی، ایک ہی جلسہ ہے ایک دن میں، توجہ کریں گے، اسی جلسے کے اندر جو تعداد ہے وہ پتہ ہے اس کو جو وہاں موجود تھا، لیکن شام کو اسی جلسے کی رپورٹ ٹی وی پہ ایک نہیں ملے گی۔ مؤرخ تو نہیں آ سکتے نا، وہ تو چلے گئے تاریخ لے کے، کیسے پتہ چلے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ اب میں وہی سمجھا رہا ہوں، یہ ٹی وی والے اینکر تو دیکھے ہیں نا، جو ٹی وی پہ اینکر بیٹھے ہیں ان کو تو دیکھا ہے نا۔ اب ایک ہی دن کا جلسہ ہے، شام کو رپورٹ ایک نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے 4000 کی تعداد تھی، کوئی کہہ رہا ہے 10,000 کی تعداد تھی، کوئی کہہ رہے 7,000 کی تعداد تھی، کوئی کہہ رہے 15,000 کی تعداد تھی۔ بھئی جیو والا کچھ بتا رہا ہے، ARY والا کچھ بتا رہا ہے، سما والا کچھ بتا رہا ہے۔ بھئی کیا وجہ؟ ایک ہی دن کا جلسہ ہے، شام کو رپورٹ ایک نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ جیسا کوئی موجود تھا، جب ٹی وی کھولی حیران ہو گیا، میں تو دیکھ کے آیا ہوں تعداد کیا تھی، میں تو دیکھ کے آیا ہوں تعداد کیا تھی، لیکن یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی 7,000 بتا رہا ہے، کوئی 15,000 بتا رہا ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ سنو غور کرنا، وجہ صرف یہی ہے جس اینکر کا ذہن جس پارٹی سے ملتا ہے وہ اسی کے مطابق آگے رپورٹ دے رہا ہے۔ جس اینکر کا ذہن
جس پارٹی سے ملتا ہے وہ اسی کے مطابق رپورٹ دے رہا ہے. جس کا ذہن نون لیگ سے ملتا ہے اس نے اسی کے مطابق رپورٹ دی. جس کا ARY والے کا ذہن اگر تحریک انصاف سے ملتا ہے اس نے اسی کے مطابق رپورٹ دی. جس کا ذہن جس سے ملتا ہے اس نے اسی کے مطابق رپورٹ دی ہے. حقیقت نہیں بتائی. لیکن آپ جیسا بندہ موجود تھا, آپ نے کہا تعداد تو 7,000 تھی اور یہ جیو والا بتا رہا ہے 5,000 تھی, دوسرا بتا رہا ہے 3,000 تھی. آپ نے کہا یہ کیا ہو گیا, میں تو خود موجود تھا, مجھے تو پتہ ہے تعداد کتنا ہے. عزیزو یہی وجہ ہے اختلاف کی. وہ جو مورخ تھے نا اس کی رپورٹ کیوں ایک نہیں ہے. یہ ایک دن کا جلسہ ہے, شام کو رپورٹ ایک نہیں ہے. 1400 سال کے بعد کیا جنگ جمل کی رپورٹ تیرے پاس ایک آئے گی؟ کیا جنگ صفین کی رپورٹ ایک آئے گی؟ کیا جنگ کربلا کی رپورٹ ایک آئے گی؟ بھئی ایک دن کا جلسہ ہے, شام کو اس کی رپورٹ ایک نہیں ہے. تو 1400 سال کے بعد کیا تیرے پاس رپورٹ ایک آئے گی؟ نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جس مورخ کا ذہن یزید کے دادے سے ملتا تھا, جس مورخ کا ذہن یزید کے دادے سے ملتا تھا اس نے اس کے مطابق رپورٹ دی ہے. جس کا ذہن حسین کے دادے سے ملتا تھا اس نے اس کے مطابق رپورٹ دی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. یہ ہے وجہ اختلاف کی کہ تاریخ کو انہوں نے سمجھ کے پڑھا. اب وہ چاہتے ہیں قرآن بھی اسی کی تصدیق کرے, قرآن بھی اسی کی تائید کرے. بھئی یہ تو ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ جس کا مورخ کا ذہن جس پارٹی سے ملتا تھا اس نے اس کے مطابق رپورٹ دی ہے. قرآن تو حقیقت بتائے گا. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ہے اختلاف کی وجہ, جہاں سے اختلاف شروع ہوا. اب آئیں ذرا اختلاف کا حل بتاؤں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. وجہ کا پتہ چل گیا نا کہ سنی اور شیعہ میں اختلاف کیوں ہے. اختلاف کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو سمجھ کے پڑھا, قرآن کو خالی پڑھتے چلے گئے. اور اللہ کو شکوہ کیا ہے کہ قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں آیا, قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے. اللہ نے کہا قرآن میں غور کرو, قرآن کہہ کیا رہا ہے. قرآن کو خالی پڑھتے چلے گئے. اب وہ کہتے ہیں جو تاریخ بتا رہی ہے, صحیح ترمذی کہہ رہی ہے, سنن ابن ماجہ کہہ رہا ہے, اور اسی طرح صحیح بخاری کہہ رہی ہے, وہ کہتے ہیں قرآن بھی وہی کہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس پارٹی سے ذہن ملتا تھا انہوں نے رپورٹ اس کے مطابق دی ہے. قرآن تو حق بتائے گا, قرآن تو سچ بتائے گا. اسی لیے تو نبی فرما کے گئے میری جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مارو. کہ جو میری بات کو قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار سے مارو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا اور میرا مزاج ایک ہے. کوئی بات میں کرتا ہی نہیں جو قرآن کے مخالف ہو. توجہ فرمائی نا. اب آؤ اس کا حل دیکھیں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا مورخ جھوٹا تھا, کون سا مورخ سچا ہے, تاکہ اختلاف ختم ہو. تو ماشاءاللہ ماسٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں, علی ڈینو صاحب بیٹھے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب پیپر چیک کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا, کیا کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ وجہ اس لیے کہ اگر کتاب کھول کے پیپر چیک کریں تو ایک پیپر چیک کرنے میں گھنٹہ لگ جائے گا. ہے کہ نہیں ایسے؟ کیا کرتے ہیں, پہلے وہ پورا نصاب دماغ میں بٹھاتے ہیں. وہ جو نصاب ہے نا کتاب کا وہ پورا پہلے ذہن میں دماغ میں بٹھا کے پھر